بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، امید ہے کہ آپ تمام حضرات اور خواتین بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے ایمان اور اعمال کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی سلامتی کے ساتھ اپنے روزمرہ کے کام کاج میں مصروف ہوں گے۔ آپ حضرات کے سامنے ایک سلسلہ ہم بیان کر رہے ہیں جس کے اندر مختلف جھوٹے مدعیان نبوت کے تفصیلی حالات اور ان کے احوال آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ آج ہم جس آدمی کے احوال لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس کا نام اسحاق اخرس مغربی تھا۔ اسحاق اخرس ملک مغرب کا رہنے والا تھا۔ اہل عرب کی اصطلاح میں مغرب شمالی افریقہ کے اس حصہ کا نام ہے جس میں مراکش، تیونس، الجزائر وغیرہ کے ممالک شامل ہیں۔ اسحاق 135 ہجری میں اصفہان میں ظاہر ہوا۔ ان ایام میں ممالک اسلامیہ پر خلیفہ صفاح عباسی کا پرچم اقبال بلند تھا۔ اہل سیر نے اس کی دکان آرائی کی کیفیت اس طرح لکھی ہے کہ پہلے اس نے صحف آسمانی یعنی قرآن، تورات، انجیل اور زبور کی تعلیم حاصل کی، پھر جمیع علوم سمیہ کی تکمیل کے بعد زمانہ دراز تک مختلف زبانیں سیکھتا رہا اور مختلف قسم کی شعبدہ بازیوں میں مہارت پیدا کی اور ہر طرح سے باکمال اور بالغ النظر ہو کر واپس اصفہان آیا۔ اصفہان پہنچ کر ایک عربی مدرسہ میں قیام کیا اور یہیں کے ایک تنگ و تاریک کوٹھڑی میں کامل 10 سال تک پڑا رہا۔ یہاں اس نے اپنی زبان پر ایسی مہر سکوت لگائے رکھی کہ ہر شخص اسے گونگا یقین کرتا رہا۔ اس شخص نے اپنی نام نہاد جہالت اور بے علمی اور تصنع آمیز عدم گویائی کو اس ثبات اور استقلال کے ساتھ نبھا کہ 10 سال کی طویل مدت میں کسی کو وہم و گمان تک نہ ہوا کہ اس کی زبان کو قوت گویائی میں بھی کچھ حصہ ملا ہے یا یہ شخص ایک علامہ دہر اور یکتائے روزگار ہے۔ اسی بنا پر یہ اخرس یعنی گونگے کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ ہمیشہ اشاروں سے اپنی بات کا اظہار کرتا، ہر شخص سے اس کی شناسائی قائم تھی۔ کوئی بڑا چھوٹا ایسا نہیں تھا جو اس کے ساتھ اشاروں اور کنایوں سے تھوڑی بہت مذاق کر کے تفریح تباہ نہ کر لیتا ہوں۔ اتنی صبر آزما مدت گزار لینے کے بعد آخر وہ وقت آ گیا جب وہ مہر سکوت توڑ دے اور اپنی جاہلیت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بٹھا دے۔ اس نے نہایت رازداری کے ساتھ ایک نہایت نفیس قسم کا روغن تیار کیا۔ اس روغن میں یہ صنعت تھی کہ اگر کوئی شخص اسے چہرے پر مل لے تو اس درجہ حسن اور تجلی پیدا ہوتی کہ کوئی شخص شدت انوار سے اس کے نورانی چہرے کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکے۔ اسی طرح اس نے خاص قسم کی 2 رنگدار شمع بھی تیار کر لیں۔ اس کے بعد ایک رات جب کہ تمام لوگ سو رہے تھے اس نے وہ روغن اپنے چہرے پر ملا اور شمع جلا کر سامنے رکھ دی۔ ان کی روشنی میں چہرہ میں ایسی رعنائی اور دل فریبی اور چمک دمک پیدا ہوئی کہ آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس کے بعد اس نے اس زور سے چیخنا شروع کیا کہ مدرسہ کے تمام مکین جاگ اٹھے۔ جب لوگ اس کے پاس آئے تو اٹھ کر نماز میں مشغول ہو گیا اور ایسی خوش الحانی اور تجوید کے ساتھ بآواز بلند قرآن پڑھنے لگا کہ بڑے بڑے قاری بھی عش عش کر اٹھے۔ جب مدرسہ کے معلمین اور طلباء نے دیکھا کہ مادر ذات گونگا باتیں کر رہا ہے اور قوت گویائی کے ساتھ اسے اعلیٰ درجہ کی فصاحت اور فن قرات اور تجوید کا کمال بھی بخشا گیا اور اس پر مستزاد یہ کہ اس کا چہرہ ایسا روشن ہے کہ نگاہ نہیں ٹھہر سکتی، تو لوگ سخت حیرت زدہ ہوئے۔ خصوصاً صدر مدرس صاحب تو بالکل قوائے عقلیہ کو کھو بیٹھے۔ صدر مدرس صاحب جس درجہ علم و عمل اور اصلاح و تقوی میں عدیم المثال تھے، اسی قدر اہل زمانہ کی عیاریوں سے ناآشنا اور نہایت سادہ لو واقع ہوئے تھے۔ وہ بڑی خوش اعتقادی سے فرمانے لگے کہ اچھا ہو اگر عمائد شہر بھی خدائے قادر و توانا کی اس کرشمہ قدرت کا مشاہدہ کر سکیں۔ اب اہل مدرسہ نے صدر مدرس صاحب کی قیادت میں اسی غرض سے شہر کا رخ کیا کہ اعیان شہر کو بھی خداوند عالم کی قدرت کا یہ جلوہ دکھائیں۔ شہر پناہ کے دروازے پر آئے تو اس کو تالا لگا ہوا تھا۔ چابی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ ان لوگوں پر خوش اعتقادی اور گرم جوشی کا بھوت اس درجہ سوار تھا کہ شہر کا مقفل دروازہ اور اس کی سنگین دیواریں بھی اس کی راہ میں حائل نہ ہو سکی۔ کسی نہ کسی تدبیر سے شہر میں داخل ہو گئے۔ اب صدر مدرس صاحب تو آگے آگے جا رہے تھے اور دوسرے علماء حضرات اور ان کے تلامذہ یعنی شاگرد پیچھے پیچھے تھے۔ سب سے پہلے قاضی شہر کے مکان پر پہنچے۔ قاضی صاحب رات کے وقت اس غیر معمولی ازدحام اور اس کی شور و پکار کو سن کر مضطربانہ طور پر گھر سے نکلے اور دریافت فرمایا۔ بدنصیبی یہ تھی کہ قاضی صاحب بھی دور اندیشی سے عاری تھے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سب مجمع کو ساتھ لے کر جھٹ سے وزیر اعظم کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ وزیر نے ان کی رام کہانی سن کر کہا کہ ابھی رات کا وقت ہے، آپ لوگ جا کر اپنی اپنی جگہ آرام کریں، دن کو دیکھا جائے گا کہ ایسی بزرگ ہستی کی عظمت و شان کے مطابق کیا کارروائی مناسب ہوگی۔ غرض شہر میں ہلڑ مچ گیا۔
باوجود ظلمت شب کے لوگ جوگ در جوگ چلے آ رہے تھے۔ خوش اعتقادوں نے ایک ہنگامہ بپا کر رکھا تھا۔ قاضی صاحب چند رؤسائے شہر کے ساتھ لے کر اس بزرگ ہستی کا جمال مبارک دیکھنے کے لیے مدرسہ میں آئے، مگر دروازہ کو مقفل پایا۔ اسحاق اندر ہی براجمان تھا۔ قاضی صاحب نے نیچے سے پکار کر کہا کہ حضرت، آپ کو اس خدائے ذوالجلال کی قسم جس نے آپ کو اس کرامت اور منصب جلیل سے نوازا، ذرا دروازہ کھول دیجئے اور مشتاقان جمال کو شرف دیدار سے مشرف فرمائیے۔ یہ سن کر اسحاق بول اٹھا کہ اے قفل کھل جا، اور ساتھ ہی کسی حکمت عملی سے کنجی کے بغیر تالا کھل دیا۔ قفل کے گرنے کی آواز سن کر لوگوں کی خوش اعتقادی اور بھی بڑھ گئی۔ لوگ بزرگ کے روب پر ترساں و لرزاں تھے۔ دروازہ کھلنے پر سب لوگ اسحاق کے روبرو نہایت مؤدب ہو کر جا بیٹھے۔ قاضی صاحب نے نہایت ہی عاجزی سے التماس کی کہ حضور والا، سارا شہر اس قدرت خداوندی پر متحیر ہے، اگر حقیقت حال کا چہرہ کسی قدر بے نقاب فرمایا جائے تو بڑی نوازش ہوگی۔ اسحاق جو اس وقت کا پہلے سے منتظر تھا، نہایت ریاکارانہ لہجے میں بولا کہ 40 روز بیشتر ہی فیضان کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ آخر دن بدن القائے ربانی کا سرچشمہ دل میں موجے مارنے لگا، حتیٰ کہ آج رات خدائے قدوس نے اپنے فضل و مخصوص سے اس عاجز پر علم و عمل کی وہ راہیں کھول دیں کہ مجھ سے پہلے لاکھوں رہروان منزل اس کے خیال اور تصور سے بھی محروم رہے، اور وہ اسرار و حقائق مجھ پر کھولے کہ جن کا زبان پر لانا مذہب طریقت میں ممنوع ہے۔ البتہ مختصر اتنا کہنے کا مجاز ہوں کہ آج رات 2 فرشتے حوض کوثر کا پانی لے کر میرے پاس آئے، مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دیا اور کہنے لگے السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ مجھے جواب میں تامل ہوا اور گھبرایا کہ واللہ عالم، یہ کیا امتحان ہے۔ ایک فرشتہ بزبان فصیح یوں گویا ہوا، یا نبی اللہ افتح فاک بسم اللہ الازلا، اے اللہ کے نبی بسم اللہ کہہ کر ذرا منہ تو کھولیے۔ میں نے منہ کھول دیا اور دل میں بسم اللہ الازلا کا ورد شروع کرتا رہا۔ فرشتہ نے ایک سفید سی چیز میرے منہ میں رکھ دی۔ یہ تو معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ وہ شہد سے زیادہ میٹھی، مشک سے زیادہ خوشبودار اور برف سے زیادہ سرد تھی۔ اس نعمت خداوندی کا حلق سے نیچے اترنا تھا کہ میری زبان گویا ہو گئی اور میرے منہ سے یہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ جاری ہو گیا۔ یہ سن کر فرشتوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تم بھی رسول اللہ ہو۔ میں نے کہا کہ میرے دوستو، تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ مجھے اس سے سخت حیرت ہے، بلکہ میں تو عرق خجالت میں ڈوبا جاتا ہوں۔ فرشتے کہنے لگے خدائے قدوس نے تمہیں اس قوم کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ میں نے کہا کہ جناب باری نے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء قرار دیا اور آپ کی ذات اقدس پر نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، اب میری نبوت کیا معنی رکھتی ہے؟ تو فرشتے کہنے لگے یہ بات درست ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مستقل حیثیت رکھتی ہے اور تمہاری بالطبع اور ذلی اور بروزی طور پر۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرزائیوں نے جو انقطاع نبوت کے بعد ذلی اور بروزی نبوت کا ٹھکوسلا تراشا ہے وہ اسی ابو اسحاق سے ہی اڑایا ہے، ورنہ قرآن و حدیث اور اقوال سلف و صالح میں اس چیز کا کہیں وجود نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امر خلافت میں جناب ہارون علیہ السلام سے جو ایک غیر شرعی اور تابع نبی تھے تشبیہ دے کر آئندہ کے لیے ہر قسم کی نبوت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اب ذلی اور بروزی نبوتوں کا افسانہ محض شیطانی اغوا اور فریب کاری کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے بعد اسحاق نے حاضرین سے بیان کیا کہ جب ملائکہ نے مجھے ذلی اور بروزی نبوت کا منصب تفویض فرمایا تو میں اپنی معذوری ظاہر کرنے لگا اور کہا کہ دوستو، میرے لیے نبوت کا دعویٰ بہت سی مشکلات سے لبریز ہے، کیونکہ بوجہ معجزہ نہ رکھنے کے کوئی شخص میری تصدیق نہ کرے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ وہ قادر مطلق جس نے تمہیں گونگا پیدا کر کے متکلم اور فصیح و بلیغ بنا دیا، وہ خود لوگوں کے دلوں میں تمہاری تصدیق کا جذبہ پیدا کرے گا، یہاں تک کہ زمین و آسمان تمہاری تصدیق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے ایسی خشک نبوت کے قبول کرنے سے انکار کیا اور اس بات پر اصرار ہوا کہ کوئی نہ کوئی معجزہ مجھے ضرور دیا جائے۔ جب میرا اصرار حد سے گزر گیا تو فرشتے کہنے لگے اچھا، معجزات بھی لیجئے، جتنی آسمانی کتابیں انبیاء پر نازل ہوئیں تمہیں ان سب کا علم دیا گیا، مزید کئی ایک زبانیں اور کئی قسم کے رسم الخط بھی تمہیں عطا کیے۔ اس کے بعد فرشتے کہنے لگے کہ قرآن پڑھو۔ میں نے جس ترتیب سے قرآن پڑھا ہوا تھا پڑھ کر سنا دیا، انجیل پڑھوائی وہ بھی سنا دی، پھر تورات، زبور اور دوسرے آسمانی صحیفے پڑھنے کو کہا، وہ بھی سب سنا دیے، مگر میرے قلب منور پر جو ان کتب مقدسہ کا القاء ہوا تو اس میں کسی تحریف اور تصحیف اور اختلاف قرات کا کوئی شائبہ نہ تھا، بلکہ جس طرح ان کی تنزیل ہوئی تھی اسی طرح
یہ بے کم مکاست میرے دل پر القا کی گئی۔ چنانچہ فرشتوں نے فوراً اس کی تصدیق کر دی۔ گویا کہ اسحاق اخرس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن، تورات، زبور اور دیگر صحائف انبیاء ایک ہی وقت میں فوراً اس کے اوپر نازل ہو گئے۔ ملائکہ نے مصحف سماویہ کی تلاوت سن کر کہا کہ قم انذر الناس، اب کمر باندھ لو اور لوگوں کو غضب الہی سے ڈراؤ۔ یہ کہہ کر فرشتے رخصت ہو گئے اور میں جھٹ سے نماز اور ذکر الہی میں مشغول ہو گیا۔ آج رات سے جن انوار اور تجلیات کا میرے دل پر ہجوم ہے، زبان اس کی شرح سے قاصر ہے۔ غالباً ان انوارات کے کچھ آثار میرے چہرے پر بھی نمایاں ہو گئے ہیں۔ یہ تو میری سرگزشت تھی۔ اب تم لوگوں کو متنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ جو شخص خدا پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مجھ پر ایمان لایا، اس نے فلاح اور کامیابی پائی، اور جس نے میری نبوت سے انکار کیا، اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بیکار کر دیا۔ ایسا منکر ابد الآباد جہنم کا ایندھن بنا رہے گا۔ عوام کا معمول ہے کہ جوں ہی نفس امارہ کے کسی پجاری نے اپنے دجالی تقدس کی ڈفلی بجانی شروع کی، اس پر پروانہ وار گرنے لگے۔ اسحاق کی تقریر سن کر عوام کا پائے ایمان ڈگمگا گیا اور ہزار ہا آدمی اپنے ایمان کی متاع سے محروم ہو گئے، اور جن لوگوں کا دل نور ایمان سے منور تھا وہ بیزار ہو کر چلے گئے۔ حاملین شریعت نے گمگردگان راہ کو بہت سمجھایا کہ اخرس دجال اور کذاب ہے اور راہزن دین اور ایمان ہے، لیکن عقیدت مندوں کی خوش اعتقادی میں ذرا فرق نہ آیا، بلکہ جو علماء حق انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تھے، ان کا جنون خوش اعتقادی اور زیادہ بڑھتا جاتا تھا۔ آخر اس شخص کی قوت اور جمعیت یہاں تک ترقی کر گئی کہ اس کے دل میں ملک گیری کی ہوس پیدا ہوئی۔ چنانچہ خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کے عمال کو مقہور اور مغلوب کر کے بصرہ، عمان اور اس کے گرد و نواح پر قبضہ کر لیا۔ بڑے بڑے مارکے ہوئے، آخر عساکر خلافت یعنی خلیفہ منصور کی فوجیں کامیاب ہوئیں اور اسحاق مارا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے پیروکار اب تک عمان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری تفصیلات کتاب الازکیاء ابن جوزی رحمہ اللہ اور کتاب المختار اور کشف الاسرار علامہ عبد الرحمن بن ابی بکر الدمشقی المعروف بالجویری کی کتاب سے ماخوذ ہیں۔ تو ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ حضرات کو اس جھوٹے مدعی نبوت کی حالات سن کر معلومات میں کافی قیمتی اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جھوٹے مدعیان نبوت اپنی جھوٹی اور خود ساختہ نبوت کے اوپر کس طرح کے جھوٹے معجزات اور جھوٹی شعبدہ بازیوں کے ملمے چڑھا کر خلق خدا کو متاع ایمانی سے محروم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ختم نبوت پر کامل ایمان نصیب فرمائے، اور اس طرح کے دجالوں اور کذابوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔